اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایسے کلمات لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانے عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، آپ رب کریم سے مانگتے رہا کریں، رب کریم سے التجائیں کرتے رہا کریں، ندامت کے آنسو بہاتے رہا کریں، کیونکہ عبادات اور تسبیحات کا سارا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ دعا نماز کا مغز بھی کہا گیا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، ذکر الہی کرنے کے بعد دعائیں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنے کے بعد دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا اور ماننا بھی ہے کہ اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تو دعا کیوں مانگیں؟ ہو سکتا ہے رب کریم نے آپ کے مقدر میں یوں ہی لکھا ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو دے کر جھٹلاتی نہیں۔ اللہ رب العزت کا در ایسا در ہے جو ایک دفعہ عطا کر دے تو کسی کو بتاتا نہیں، بلکہ جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کو پتا چلتا ہے۔ رب کریم تو کسی کو نہیں بتاتا، اللہ کریم بس عطا کرتا جاتا ہے۔ رب کریم نے سب کے راز رکھے ہیں، جب ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ رب کریم نے فلاں بندے کو اتنا نوازا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دعاؤں کی بہت فضیلت ہے، اور کچھ ایسے مہینے ہیں، مہینوں میں کچھ ایسے دن ہیں، دنوں میں کچھ ایسی گھڑیاں ہیں، کچھ ایسی راتیں ہیں، راتوں میں کچھ ایسے وقت ہیں، راتوں میں کچھ ایسے منٹ ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان میں دعائیں مانگنی چاہیے، اور ان اوقات میں دعائیں مانگنے کی بہت فضیلت و برکات ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت تمام خوبیوں کا مالک اور سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اللہ غنی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم سب محتاج، سارے بندے اللہ رب العزت کے محتاج ہو۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کر دی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ رب کریم سے کرم کا سوال کریں، رحم کا سوال کریں، فضل کا سوال کریں، نعمتوں کا سوال کریں، رحمتوں کا سوال کریں، برکتوں کا سوال کریں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، اسے آپ نے پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو ماہ رجب میں شروع کریں گے، کسی بھی دن سے شروع کریں گے، اور شب معراج کی رات تک اس ذکر کو جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے رب سے اپنی حاجت اور ضروریات کو ضرور شیئر کریں، اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ رب العزت سے بے نیازی کا شعبہ نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبادیت اور دعا کی منافی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کی روح ہے اور اس کا مغز ہے، باحوالہ ترمذی۔
اللہ رب العزت انبیاء کرام صالحین اور اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آپ رب کریم کی طرف ایک قدم بڑھا کے تو دیکھیں، اللہ کریم 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، رب کریم خزانوں کو آپ پر لٹا دے گا۔ رب کریم ہر کسی کی دعائیں قبول کرتا ہے، چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی مسلمان ہے، جو بھی ہے رب کریم دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں شیطان نے اپنی عمر درازی کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور قبول بھی ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے رب سے 3 دعائیں کی، ان میں سے 2 دعائیں قبول ہوئیں، ایک یہ کہ میری امت قطع سالی سے ہلاک نہ ہو، دوسرا یہ کہ انہیں غرق یعنی ڈبو کر بالکل تباہ نہ کیا جائے، یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ تیسرے یہ کہ آپس میں جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہ ہوئی۔ یعنی کچھ دعائیں رب کریم قبول فرما لیتا ہے اور کچھ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں، اور آخرت میں جو دعائیں ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گی، جب آخرت میں ہم ان کا مقام دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہوتی، آج کے دن ہمیں سارا اجر و ثواب مل جاتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی مختصر سی فضیلت دعا مانگنے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، باحوالہ شیئر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیئر کی ہے اور قرآن و حدیث کی بات کی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، تلاوت قرآن کریں، یا جو بھی آپ تسبیحات پڑھیں، دعائیں ضرور مانگا کریں، دل سے مانگا کریں، دل کی گہرائیوں سے مانگا کریں۔ اور شب معراج کی رات ایسی رات ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب سے ملاقات کی، اور شب معراج کی رات میں اللہ بڑے خوش تھے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے تمام بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہ ہو۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کون سا پڑھنا ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے، جب بھی وظیفہ پڑھنا ہے، پورے دن آپ کے پاس ہوں گی، راتیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو پھر 11 مرتبہ ہی یا قادرو یا نافیو، یا قادرو یا نافیو کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور اس وظیفے کو آپ خاص کر کے رزق اور دولت کی فراوانی کے لیے کر سکتے ہیں، کامیابیوں کے لیے کر سکتے ہیں، حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، دلی مرادوں کو پانے کے لیے، دلی خواہشات کو پورا ہونے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یعنی لین دین کا ان کا کام ہے، اگر وہ لوگ اس عمل کو کریں گے تو رب کریم دگنی برکت عطا فرمائے گا، کاروبار عروج پر جائے گا۔ اور آج کل لوگ غربت کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، پیسوں کی قلت ہے اور لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے راشن بھی میسر نہیں۔ اگر وہ لوگ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کریم غیبی مدد کے اسباب پیدا فرمائے گا، غیبی طریقے سے رزق اور دولت کے تمام خزانوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل جسے آپ نے آج سے ہی شروع کرنا ہے اور شب معراج کی رات تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ شب معراج کے بعد آپ چاہیں 2 دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، 2 دن کے بعد پڑھ لیں، یعنی روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں روزانہ پڑھ لیں، ہفتے میں 2 دن پڑھ لیں، مہینے میں 4 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن شب معراج کی رات تک اس وظیفے کو جاری رکھیں، نبی کے صدقے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں اور خزانوں سے ہمکنار فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں۔
ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔